نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کے اب تک جو ہم نے رکوع پڑھے ہیں غزوہ تبوک سے متعلق، یعنی رکوع نمبر 6 سے لے کے رکوع نمبر 11 تک، ان میں سے کچھ آیتیں تو نازل ہوئی تھیں غزوہ تبوک کے سفر پر جانے سے پہلے، اور کچھ نازل ہوئی سفر کے دوران۔ 15 دن کا سفر آپ کا تھا تبوک تک جانے کا۔ تبوک پہنچے ہیں تو وہاں پر قیصر روم جو پہلے سے موجود تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، مقابلے پر نہیں آیا۔ وہ اندر سے جانتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے 20 دن تک تبوک میں قیام کیا، لیکن آپ نے آگے بڑھ کر قیصر کا پیچھا نہیں کیا۔ وہاں پر آپ نے مختلف قبیلوں سے معاہدے کیے، اور اس کے بعد پھر واپسی میں پھر آپ کو 15 دن لگے۔ تو کل پورا یہ جو غزوہ تبوک کے حوالے سے سفر تھا یہ 50 دن پر مشتمل تھا، 15 دن جانے کے، 15 دن آنے کی، 20 دن وہاں پر قیام کے۔ جب آپ کی واپسی ہوئی ہے تو واپسی کے بعد اب جو آیات نازل ہوئی اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، رکوع نمبر 12 سے لے کے اور رکوع نمبر 16 تک۔ اب یہ وہ آیات ہیں جو سفر تبوک سے واپسی پر نازل ہوئیں۔ اب 6 گروہوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ کچھ منافقین کے گروہ ہیں اور کچھ پکے مومنوں کے گروہ ہیں جو کہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ اب پہلے گروہ کا ذکر جس نے کہ سفر پر جانے سے پہلے ہی جھوٹے بہانے کر لیے تھے، پہلے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، اور آئے دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ کرنے والے کہ ان کو رخصت دے دی جائے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہی لوگ پیچھے بیٹھ رہے کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا، یعنی جھوٹے بہانے کیے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جن لوگوں نے یہ کفر کیا ہے ان کو پہنچے گا دردناک عذاب۔ یہ ہے پہلا گروہ کہ جس نے جانے سے پہلے ہی معذرت کر لی تھی اور جھوٹا بہانہ کر لیا تھا، ان کے لیے وعید آ گئی۔ اب دوسرا گروہ جو کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تحسین کر رہا ہے، فرمایا لیس علی الضعفاء، البتہ کوئی الزام نہیں ہے ان لوگوں پر جو کمزور ہیں، کسی وجہ سے بیمار ہیں، بوڑھے ہیں۔ ولا علی المرضى، اور نہ ہی کوئی الزام ہے بیماروں پر۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جو نہیں پاتے وہ مال جو خرچ کر سکیں اور جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکل سکیں۔ حرجن، کوئی بھی حرج، یعنی کمزوروں پر، بیماروں پر، اور جو بیچارے مالی اعتبار سے کمزور ہیں ان پر کوئی حرج نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ وہ خیر خواہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، یعنی مخلص ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا جنگ اسی پر فرض ہے کہ جس میں جنگ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر صلاحیت نہیں ہے تو جنگ فرض نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ غزوہ ہے تبوک جس میں نفیر عام تھی، جس میں کہا تھا سب نکلو، لیکن اس کے باوجود جن کے پاس جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اور وہ نہیں نکل سکے، اللہ نے کہا ان پر کوئی الزام نہیں۔ تو اسی حوالے سے بہت اہم نقطہ ہے یہ کہ جنگ اسی وقت فرض ہوگی مسلمانوں پر جب کہ مسلمانوں کے پاس جنگ کرنے کی صلاحیت ہو۔ پھر فرمایا تیسرا گروہ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ہی کوئی حرج ہے، کوئی الزام ہے ان پر کہ اے نبی جو لوگ آپ کے پاس آئے لتحملہم، تاکہ آپ انہیں اپنے ساتھ کسی سواری پر سوار کر لیں۔ ان کے پاس سواری نہیں تھی اور وہ آیا آپ کے پاس کہ آپ ہمیں سواری دے دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ قلتا، تو آپ نے ان سے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میرے پاس ایسی سواری نہیں کہ میں اس پہ تمہیں سوار کر سکوں۔ پہلے ہی ایک اونٹ پر 18 ساتھی جو ہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں کہ 18 آدمی ایک اونٹ سے استفادہ کریں گے، تو اب میں مزید تو نہیں کر سکتا کہ میں اور بڑھا دوں، تو لہٰذا میرے پاس سواری نہیں کہ میں تمہیں سوار کر سکوں۔ تولوا، تو وہ لوٹ گئے۔ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں اس غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس وہ مال و اسباب نہیں ہے کہ جو وہ خرچ کر سکیں، اپنے لیے کسی سواری کا انتظام کر سکیں۔ یہ مخلص لوگ تھے جو کہ
پھر روتے ہوئے واپس گئے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا اسباب مال و اسباب ہوتا، ہمارے پاس بھی کوئی ایسی سواری ہوتی کہ ہم بھی اس جو ہے وہ عظیم غزوے میں شرکت کر سکتے۔ یہ 3 گروہ ان کا ذکر آ گیا۔ فرمایا انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، بے شک اصل الزام تو ایسے لوگوں پر ہے جو کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگتے ہیں، وہم اغنیاء، جبکہ وہ غنی ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے اور پھر بھی جھوٹے بہانے کر رہے ہیں، رخصت مانگ رہے ہیں۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اور وہ خوش ہو گئے ہیں اس پر کہ وہ پیچھے بیٹھ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، فہم لا یعلمون، اور وہ جانتے نہیں ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔